ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال في موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال في موضع آخر وما أنفقتم من نفقة صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ وَسَارِعُوا، سرعا یسرعو کے معنی دوڑنے کے آتے ہیں، چلو، دوڑو، متوجہ ہو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، متوجہ ہو جاؤ، چلو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین، اور متقیوں کے لیے اس کو تیار کیا گیا ہے۔ تو اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیانی فاصلہ ہے۔ اعدت للمتقین، اور متقیوں کے واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کیا ہے۔ متقیوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ تنگی میں ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب فراخی میں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب انہیں وسعت دے رکھی ہوتی ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقیوں کی ایک خاص صفت ہے کہ تنگی ہوتی ہے تب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جب فراوانی ہوتی ہے تب بھی وہ خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے السخی قریب من الجنہ قریب من الناس قریب من اللہ بعید من النار، کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی جنت کے قریب ہوتا ہے، سخی آدمی لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، اور سخی آدمی بعید من النار جہنم سے بہت دور ہوتا ہے۔ اس سخی آدمی کی حدیث کے اندر علامت بیان فرمائی کہ سخی آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ والبخیل بعید من الناس بعید من اللہ بعید من الجنہ قریب من النار، کہ بخیل آدمی اللہ سے دور ہوتا ہے، بخیل آدمی لوگوں سے دور ہوتا ہے، اور بخیل آدمی جنت سے دور ہوتا ہے، اور قریب کس کے ہوتا ہے؟ قریب من النار، وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس لوگ بے تکلف اور بے جھجک ہو کے چلے جاتے ہیں، چلو ان کے پاس چلے، کچھ نہ کچھ امید ہے انشاءاللہ وہ مسجد، مدرسہ، غریب مسکین، ضرورت مندوں کے واسطے دے دیں گے، بے جھجک انسان جاتا ہے۔ اور جو کنجوس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی طرف طبیعت کا میلان نہیں ہوتا ہے، وہ ہچکچاتے ہیں، کہتے بھائی یہ تو کنجوس قسم کا آدمی، پتہ نہیں کچھ نہ کچھ عذر یا کچھ نہ کچھ بہانے یا کچھ نہ کچھ حربے اپنائے گا اور ٹال دے گا۔ تو یہ دنیا کا بھی مشاہدہ ہے، دنیا والوں کا بھی مشاہدہ ہے کہ بخیل آدمیوں سے لوگ قریب نہیں جاتے، بخیل آدمیوں کے لوگ قریب نہیں جاتے، بخیلوں سے دوستی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ کسی موقع پر بھی یہ ساتھ آنے والا نہیں ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی
بخیل آدمی لوگوں سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہوتا ہے، اور وہ جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور سخی آدمی اللہ کے قریب بھی، لوگوں سے بھی قریب بھی، جنت سے بھی قریب بھی، اور جہنم سے بہت دور ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صرف دو ہی لوگوں پر رشک کرنا چاہیے، تمنا، اظہار، خواہش، صرف دو ہی لوگوں کے لیے کرنا چاہیے، ورنہ خواہش کرنا، تمنا کرنا جائز نہیں۔ صرف دو چیزوں میں، ایک تو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت سے نوازا ہو، حافظ ہو، قرآن کریم کو پڑھنا جانتا ہو، اور وہ کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو، صبح بھی، شام بھی، دوپہر میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، ہر جگہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ایسے آدمی پہ رشک کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حافظ بنا دیتے، مجھے بھی قرآن پڑھنے کی توفیق دے دیتے، تو میں صبح شام قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتا۔ رشک کرنا چاہیے، کاش میں بھی حافظ ہوتا، کاش میں بھی قرآن پڑھنا جانتا، تو صبح شام میں قرآن پڑھتا رہتا، اس کے جیسا کاش میں بھی ہوتا۔ ایسے ہی رشک کرنا چاہیے اس آدمی پر جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور وہ خیر کے کاموں میں خوب خرچ کرتا ہو، غریب، مسکین، ضرورت مند، بیوہ، مسجد، مدارس، ہر جگہ۔ اس پہ بھی رشک کرنا چاہیے، کاش اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال دیتا تو میں بھی خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا۔ دو ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، تمنا ظاہر کرنا چاہیے کہ اللہ مجھے مال دیتا، میں کثرت سے فلاں جگہ پر خیر کے سارے مصرف میں خرچ کرتا، اللہ مجھے قرآن کی دولت نصیب فرماتے تو میں خوب کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرتا۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ کسی بھی عبادت کا اتنا اجر و ثواب نہیں ہے جتنا کہ مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب ہے۔ کسی بھی عبادت کا نہیں، اتنا حج کا نہیں ہے، اتنا روزے کا نہیں ہے، اتنا نمازوں کا نہیں ہے، اتنا قرآن کریم کی تلاوت کا نہیں ہے، جتنا ثواب مال کے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب کے وعدے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے لیے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ کیسی مثال ہے؟ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، اس آدمی کی طرح ہے جس نے ایک دانہ زمین میں بویا اور اس سے پھر ایک پودا نکلا اور اس پودے میں پھر 7 بالیاں نکلیں۔ بالی تو سمجھتے ہوں گے، بھٹی کی بالیاں ہوتی ہیں، باجرے کی بالیاں ہوتی ہیں، گیہوں اور چاولوں کی بالیاں ہوتی ہیں۔ تو ایک پودے میں 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے، 100 حبہ، ہر بالی میں 100 دانے۔ تو اللہ تعالیٰ 1 روپے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ 700 نیکیاں عطا فرماتے، اور آگے اللہ فرماتے اللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں خوب بڑھوتری کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ اسے عطا فرماتے ہیں۔ بتائیے 1 روپہ انسان خرچ کر رہا، اور اس کی مثال دی قرآن کریم کے اندر کہ جیسے کسی آدمی نے دانہ بویا اور اس سے پھر ایک درخت نکلا اور اس پہ 7 بالیاں، ہر بالی میں 100 دانے، اتنا اللہ تعالیٰ اجر و ثواب 1 روپے خرچ کرنے پہ عطا فرماتے ہیں۔ بتائیے جیسے میں کسی سے کہوں بھائی جاوید 1 روپہ آپ فلاں آدمی کو دے دو، میں آپ کو اس کے بدلے میں 700 روپے دوں گا، تو بتاؤ ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہوگا کہ جو اس تجارت کو کرنا پسند نہ کرے؟ کوئی بتاؤ میں 1 روپہ دوں گا اور مجھے امام صاحب 700 روپے دیں گے۔ ہم 1 روپہ غریبوں میں، اس کی ضرورت مندوں میں خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ 700 روپے کے برابر اس کا ثواب عطا فرمائیں گے، اور یہ ملنا ہے، پکی بات ہے، پکی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور ذبح کیا اور پھر اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، دیتے رہے، یہاں تک کہ ازواج مطہرات میں سے کسی ازواج نے یوں کہا، اے اللہ کے نبی بس اتنا ہی بچا، یعنی آپ نے سارا تقسیم کر دیا، اب تو تھوڑا سا بچا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ نہیں بچا، جو میں نے تقسیم کر دیا وہ بچا ہے۔ بچا کون سا ہے؟ جو میں نے تقسیم کر دیا اس کا اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ دیں گے، وہ بچا ہے، یہ تو ہم کھا لیں گے، اس کا تو ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور جو ہم نے تقسیم کر دیا وہ بچا ہے۔ اللہ معاف کرے، بعض ہمارے ہندوستانی ہم لوگوں کے مزاج ایسے بن چکے ہیں لینے کے کہ اگر کوئی دے بھی رہا ہو تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، بھائی بے پاگل ہو گیا، بتاؤ مسجد مدرسوں میں 1000 روپے دیے جاتے ہیں، اسے تو کوئی عقل شعور ہی نہیں ہے، اس طریقے سے خرچ کرتا ہے۔
ہمارا ذہن تو ایسا ہے، جب بھی مسجد مدرسے کے تقاضے آتے ہیں، غریب مسکین ضرورت مندوں کے تقاضے آتے ہیں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے تقاضے آتے ہیں، تو پھر ہم ہاتھ جیب میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہوتا ہے پہلا نوٹ 2000 کا ہے، اس کے بعد 500 کا ہے، اس کے بعد 200 کے ہوں گے، 100 کے ہوں گے، 5ویں چھٹے نمبر پر 10 کا نوٹ ہوگا، تو خود ہم آئیڈیا لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد سب سے چھوٹا نوٹ، اور بائی چانس اگر 20 کا نوٹ آ گیا تو فوراً اس کو جیب میں، پھر اس کے بعد دوسرا نوٹ نکالتے 10 کا، اور 10 میں بھی جو پھٹا ہوا نوٹ ہوگا، جو نہیں چل رہا ہوگا، جو بوجھ محسوس ہو رہا ہوگا، اس نوٹ کا ہم انتخاب کرتے ہیں مسجد کے چندے میں، مدرسے کے رسیدوں کے واسطے۔ اللہ معاف کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب بھی کوئی غریب مسکین ضرورت مند مانگنے آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینار و درہم کو پہلے دھوتی تھی پانی سے، اور دھونے کے بعد پھر اس دینار و درہم کو فقیر کو دیا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم کیا کر رہی ہو، یہ دھو رہی ہو، دھونے کے بعد پھر تم غریب کو دیتی ہو؟ کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا جب کسی غریب مسکین ضرورت مند کو صدقہ دیا جاتا ہے، خیرات دی جاتی ہے، مدد کی جاتی ہے، تو وہ پیسے غریب کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں جاتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے پیسے، میرے دینار و درہم دھلے دھلائے صاف ستھرے اللہ کے ہاتھوں میں جائیں۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ پھٹے ہوں گے، کم ویلو والے ہوں گے، کم قیمت والے ہوں گے، اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ 10 روپے جس کی کوئی ویلو نہیں ہے، اس کو ہم اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں، مسجد مدرسوں کے واسطے میں۔ بلکہ بعضوں کا تو مزاج ایسا ہے، جیب کو حرکت دی، اگر آواز آئی ہاں چلڑ وغیرہ ہے تو ہم دیں گے، نہیں آواز آئی تو ہم نہیں دیں گے چندہ، اس جمعے کو کینسل، کیونکہ آواز جیب میں سے نہیں آئی۔ اگر ریزگاری ہوتی، کھلے پیسے ہوتے تو میں گلک میں ڈال دیتا، چندے والوں کو دے دیتا، سفیروں کو دے دیتا، مانگنے والوں کو دے دیتا۔ لیکن اس کے برعکس جب ہم دوستوں کے ساتھ میں ہوتے ہیں، کہیں شاپنگ پہ جا رہے ہیں، کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، سیر و تفریح پر جا رہے ہیں، تو پھر ہمارے پاس اگر 10,000 روپے بھی ہیں تو بھائی ذاکر ہم اس کو کم سمجھتے ہیں۔ 10,000 روپے یار، میری کہیں انسلٹ نہ ہو جائے، میری بے عزتی نہ ہو جائے، دوست بھی گئے میں اس کے بعد 10,000 روپے، 5,000 روپے، تو دوستوں میں 10,000 بھی کم محسوس کر رہے ہیں۔ اگر محترمہ صاحبہ ہوں اور سالی محترمہ ہوں اور کوئی زیادہ ہی خاص دوست ہوں تو پھر 10,000 روپے پھر ہمیں کم محسوس ہوتے ہیں، یار 10,000 بے عزتی نہ ہو جائے، دوستوں میں گھر والی کے سامنے بے عزتی نہ ہو جائے۔ لیکن مسجد مدرسوں کے واسطے بھائی ریاض سب سے چھوٹے نوٹ کا انتخاب کرتے ہیں، ریزگاری کا انتخاب کرتے ہیں، پھٹے نوٹوں کا انتخاب کرتے ہیں، حالانکہ یہ پیسے سب سے پہلے اللہ کے ہاتھوں میں جائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان پاک مال سے ایک کھجور بھی صدقہ کرتا ہے، غریب مسکین ضرورت مند کو دیتا ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا نفلی صدقہ مسجدوں میں دے سکتے ہیں، غریبوں کو دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، نفلی صدقہ۔ جب کوئی انسان مال، پاکیزہ مال سے ایک کھجور بھی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کھجور کو اپنے ہاتھوں میں اس کی ایسی پرورش کرتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے۔ بچڑا سمجھتے ہیں؟ گائے کا جو مذکر ہوتا ہے، مذکر مرد، اس سے زیادہ امیدیں ہوتی ہیں کہ اس کو جوتیں گے، اس سے کام لیں گے، جیسے بچڑے کی پرورش ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کھجور کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے تو ایسا دیں گے جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ذخیرے کے طور پر جمع کرا۔ اس کھجور کو اللہ تعالیٰ ایسے پرورش فرماتے ہیں جیسے کوئی آدمی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، اور کل قیامت اس کو پہاڑ کی طرح ثواب عطا فرمائیں گے، پہاڑ کے مانند اس کو بڑا کر دیں گے۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، خیر کے کاموں میں خرچ کرنے میں ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں۔ الذین ينفقون فی سبیل اللہ فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، چھپ کر خرچ کریں یا علانیہ خرچ کریں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال میں کبھی بھی نقصان اور خسارہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کا ریٹرن، اس کا بدلہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں۔
جو بھی آدمی چھپ کر خیرات کرے یا علانیہ خیرات کرے، اللہ تعالیٰ اس کا دنیا میں ہی بدلہ عطا فرما دے، فہو یخالف، اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں وہ چیز ضرور عطا فرما دے، دنیا میں اور آخرت میں 700 گنا۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کریں۔ عرب ممالک کے اندر سخاوت کا ایسا زور ہے کہ ہم ہندوستان والے لوگ دنگ گئے تھے کہ یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ بتاؤ، پورے کے پورے ٹرک چھتریاں لٹا دی ان لوگوں نے، بسکٹ لٹا رہے ہیں، کھجورے لٹا رہے ہیں، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں۔ نہیں بھائی دوستو بزرگوں، ان کے سامنے یہ احادیث ہیں، یہ قرآنی آیات ہیں، ان کو اس کا پتہ ہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ 100 گنا بڑھا کے اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کا آخرت میں بدلہ دیں گے۔ جو ہم نے خرچ کر دیا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بینک میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہم نے اس کو جمع کر دیا، اس کا بدلہ ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت میں 2 فرشتے آسمان سے دنیا میں آتے ہیں، 2 فرشتے روزانہ۔ ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اے اللہ ان کے مال میں اضافہ فرمائیے، ان کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرمائیے۔ روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ اس آدمی کے لیے بددعا کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دیجیے، اس کے مال میں بے برکتی نصیب فرمائیے جو اپنے مال کو روک کے رکھتا ہے۔ بہت مشہور و معروف حدیث ہے۔ 2 فرشتے آسمان سے روزانہ آتے ہیں، ایک دعا دیتا ہے، اے اللہ جو آپ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں اس کے مال میں بڑھوتری کریے، اضافہ فرمائیے، اور ایک بددعا کر رہے، اللہ اس کے مال کو ہلاک و برباد کر دیجیے جو روک کر رکھتا ہے۔ صحابہ اکرام کی عام صفت یہ تھی کہ صحابہ اکرام غریبوں کو تلاش کرتے تھے، کوئی غریب مل جائے تاکہ میں اس کو صدقہ دے دوں، خیرات دے دوں، زکوٰۃ دے دوں۔ اور غریب لوگ اپنے آپ کو چھپا لیتے تھے کہ میں اس گندگی سے، اس صدقات و خیرات سے میں اپنا آپ کو کیسے بچا لوں۔ صحابہ اکرام کے زمانے میں گلی کوچوں میں مالدار گھومتے نظر آتے تھے، بھئی کیسے، یا جیسے میرے پاس مال رکھا تھا میں چاروں غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ وہ جی آپ، میں بھی مال لے کے نکلا ہوں، دینار و درہم ہمارے پاس ہیں، کوئی غریب مل جائے تاکہ میں یہ مال تقسیم کر دوں۔ اور غریب لوگ اپنے آپ کو چھپا لیا کرتے تھے تاکہ میں اس گندے مال سے اور اس گندگی سے، صدقات و خیرات سے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا لوں۔ آج ہمارا حال اتنا غیر گزرا زمانہ ہو چکا ہے کہ غریب آدمی اپنے آپ کو مارکیٹوں میں لے آئے اور مالداروں نے اپنے آپ کو چھپا لیا تاکہ کوئی غریب، کوئی مسافر، کوئی سفیر، کوئی مسجد مدرسے والے ہمارے پاس آ نہ جائیں۔ یہی ہو رہا ہے نا، پہلے مالدار لوگ مارکیٹوں میں جاتے تھے پیسہ خرچ کرنے کے لیے، کوئی مل جائے مجھے، اور آج مالداروں نے اپنے آپ کو چھپا لیا اور غریب لوگ بازاروں میں، مارکیٹوں میں گھومنے لگے۔ ایسا دور آ گیا۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، فرشتہ اس کے حق میں دعا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائیے، اس کے مال میں برکت نصیب فرمائیے، اور پھر اللہ تعالیٰ 1 روپے کے 700 روپے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک گٹھلی، ایک کھجور بھی اگر ہم دے رہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھا چڑھا کے ایسا بنا دیں گے جیسے کوئی بڑا پہاڑ ہو، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ نصیب فرمائیں گے۔ جو مال بھی ہم کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، وہ اس سارے مال کا ہمیں حساب دینا ہے۔ ہم نے مکانوں میں پیسہ لگایا، ہم نے اچھے اچھے کپڑے پہنے، اچھی اچھی گاڑیوں میں گھومے، شادی بیاہوں میں پیسہ خرچ کیا، سچی بتا رہا ہوں بھائی دوستو بزرگوں، 1 روپے کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، 1 روپے کا حساب دینا پڑے گا۔ اور جو ہم نے غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، مسجد مدرسوں میں خرچ کر دیا خیر کے کاموں میں، سچی بتا رہا ہوں بھائی دوستو بزرگوں، سب کا بدلہ ہمیں مل کر رہے گا، ذرہ برابر بھی کسی اعتبار سے کوئی رد و بدل نہیں ہوگا، کوئی ہیر پھیر نہیں ہوگا۔ جب قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی 4 پارے کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کامل نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ تم ان چیزوں کو خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تم کامل نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بحیرہ جو باغ تھا، اتنا گنجان، اتنا بہترین، اتنی اچھی کھجوریں آتی تھی، اتنا صاف و شفاف اس میں چشمہ تھا کہ اللہ کے نبی خود آیا کرتے تھے، کھجوریں نوش فرماتے تھے بحیرہ باغ میں، اور وہاں کا پانی پیتے تھے، اس کا پانی بہت میٹھا تھا۔
اور کھجور بھی بہت عمدہ ہوا کرتے تھے اور بہت گنجان باغ تھا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی یہ آیت آپ کے اوپر نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ انسان کامل نیکی کو تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آدمی وہ خرچ نہ کرے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور مجھے یہ بحیرہ نام کا باغ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے اللہ کے نبی میں آپ کی نظر کرتا ہوں آپ اس کو غریب مسکین ضرورت مندوں میں تقسیم کریں۔ بتائیے، پتہ ہے کہ اللہ کے نبی آ رہے کھجورے کھا رہے ہیں، پتہ ہے کہ اللہ کے نبی اس کا پانی پیتے ہیں، مجھے بہت پسند ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن قرآن کریم کی اس آیت کی بنیاد پر باغ ہی صدقہ کر دیا۔ سمجھے بھائی دوستو؟ اور آج ہم خیر کے کاموں میں سب سے گھٹیا پیسے کا انتخاب کرتے ہیں، کم پیسوں کا انتخاب کرتے ہیں، چلڑ کا انتخاب کرتے ہیں، بلکہ بعضوں کا حال تو ہم نے یہ دیکھا ہے بائی چانس اگر جوش و خروش میں امام صاحب نے بیان کر دیا، تھوڑا سا جذبہ و جنون آ گیا اور 1000 کا نوٹ اگر نکل گیا تو سال بھر تک انہیں افسوس لیتا ارے یار میں جذبات میں کیوں آ گیا، بلا وجہ امام صاحب کی بات کی سن کو جذبات میں آ گیا۔ اب بھائی یار تو جب بھی ایسے کوئی بیان ہوا کرے مجھے روک لیا کر، میں 1000 کا نوٹ نہیں نکالوں گا کبھی بھی، اور بلکہ مسجد لے کے نہیں جایا کروں گا۔ ایسے ایسے لوگ ہیں انہیں ساری زندگی افسوس رہتا ہے وہ میں نے 1000 کا نوٹ مسجد میں اور سفیر کو کیوں دے دیا، ساری زندگی اس وقت میں اعلان ہو رہا تھا اور میں نے 5000 روپے کیوں لکھوا دیے، افسوس ہوتا ہے۔ اور جب دنیا کے تقاضے آتے ہیں، دوستوں کا معاملہ ہو، شادی بیاہوں کا ہو، تو پھر تو وہ لاکھ روپے بھی کم ہوتے ہیں۔ بہت سارے نوجوان کہتے ہیں بھائی تیری جتنی انکم ہے نا مہینے کی اتنی تو میری جیب خرچہ ہے ایک دن کا، ایسے ڈائلاگ مارتے ہیں نا بہت سارے نوجوان، اور جب یہاں آتے ہیں تو بالکل زیرو مائنس پلس ہو جاتے ہیں، پھر تو یہاں سے بیچاروں سے 10-20 روپے بھی نکلنا شروع ہوتا ہے۔ ڈائلاگ بہت تگڑے تگڑے، تیری جتنی تنخواہ ہے اتنے تو میرا جیب خرچہ ہے، تو کہاں جی رہے، اللہ معاف کرے۔ یہاں جوہر دکھانے کی ضرورت ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کامل نیکی کو انسان تب تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ چیزیں خرچ نہ کرے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہیں، جو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ جیسے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، اتنا قیمتی باغ، گنجان باغ، جس کا پانی میٹھا، جس کی کھجوریں بہت عمدہ، اللہ کے نبی آیا کرتے تھے اس باغ میں، اس باغ کو ہی صدقہ کر دیا اس آیت کی بنیاد پر کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مال کی ضرورت ہے، غریبوں میں تقسیم کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جاؤ اپنے اپنے گھروں سے اپنی استعداد کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے گھروں سے مال لے کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا اور تمنا اور خواہش یہ تھی کہ میں کس طریقے سے نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں، بس ان کی ہمیشہ کی تمنا تھی۔ جیسے ہماری تمنا ہوتی ہے وہ جو مکان ہے نا، ایسا میں مکان کیسے بنا لوں اور فلاں صاحب جیسی گاڑی کیسے لے لوں، ہماری تمنا تو دنیا کی چیزوں میں ہوتی ہے نا، وہ حاجی صاحب نے جو مکان بنایا ہے اور ملک صاحب نے جو گاڑی لی ہے اور فلاں صاحب نے جو وہ لیا ہے، یہ تمنائیں ہوتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی، اللہ کے نبی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبوت کا حقدار ہوتا تو وہ عمر ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو کون بنتا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے۔ ان کی تمنا تھی کاش میں نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ جاؤں، کیسے بڑھ جاؤں۔ جب یہ اعلان ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس بار تو میں آگے بڑھ ہی جاؤں گا۔ اللہ نے خوب انہیں وسعت دے رکھی تھی، گھر میں گئے اور گھر کا آدھا مال لے کے اللہ کے نبی کی خدمت میں رکھ دیا گیا، آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا مال اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے عمر، سبھی سے پوچھا، کوئی تہائی لایا، کوئی 10واں حصہ لایا، کوئی 20واں، کوئی 25واں، کوئی 30واں، اے عمر کیا لے کے آئے ہو، کتنا لے کے آئے ہو؟ اے اللہ کے نبی میں اپنے مال کا آدھا حصہ لے کے آیا ہوں، آدھا سرمایہ لے کے آ گیا ہوں، میرے پاس اگر 20 کروڑ کی پراپرٹی تھی تو 10 کروڑ روپے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، لو جی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ کیا لے کے آئے؟ اے اللہ کے نبی میں سب کچھ لے کے آ گیا، میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، ماں باقی سارا ساز و سامان آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ بتائیے ایسے جذبے، اللہ کے نبی کی طرف سے ایک اعلان ہوا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارا مال لے کے آ گئے۔ تو جذبے ہمارے اندر، ہم سب مسلمانوں کے اندر، میں دیکھتا رہتا ہوں مقتدیوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، شادی بیاہوں میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کے حال احوال ملتے رہتے ہیں، جذبے ہیں پر دنیا کے لیے، ایسے جذبے ہیں جس کا ہمیں حساب دینا ہے۔ اب بتاؤ ہم بیڑی پی رہے، سگریٹ، تمباکو اور بھی خواہشیں، گاڑیوں میں
فیشن دکھا رہے ہیں، کپڑوں میں تھوڑی سی اپنی وہ دکھا رہے ہیں، ان ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا بھائیو دوستوں بزرگوں۔ اگر ہم نے مہنگی گھڑی پہن لی، مہنگے چشمے پہن لیے، اچھے جوٹ بوٹ اور کپڑے پہن لیے، اچھے مکان بنا لیے، تو یہ وقتی طور پر تو لوگ آپ کی تعریف کر دیں گے، بلکہ لوگ تعریف نہیں کر دیں گے، حرام مال ہوگا، کہیں نہ کہیں سے اس نے 10 نمبر کا کام کرا ہوگا، کوئی نہیں آج کی ڈیٹ میں تعریف تو کرتے ہی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس نے تو حق مارا ہوگا، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، دوستوں سے، کہیں نہ کہیں 2 نمبر اس نے کام کیا ہوگا۔ سچائی ہمارا دار ایک ساری تو اتنا ترقی کر ہی نہیں سکتا، ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بھائیو دوستوں بزرگوں، اگر ہم نے یہ سب چیزیں اچھی کر بھی لی تو ان سب کا ہمیں حساب دینا ہے، سب کا حساب دینا ہے۔ اور جو چیز ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، میں نے بتایا مثل الذین ينفقون اموالهم، جو لوگ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا بڑھائیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اور مزید بڑھا دیں گے، مزید بڑھا دیں گے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی اور یہ صدقات و خیرات بھائیو دوستوں بزرگوں مالداروں کے لیے نہیں ہے، ہم سب غریبوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹٹی نہیں دیکھتے ہیں۔ اگر ہماری انکم روزانہ کے اعتبار سے 500 روپے ہیں، تو 500 روپے میں اگر ہم نے 50 روپے صدقہ کر دی تو کون سا حصہ ہوا؟ 10واں حصہ۔ 50 روپے ہم نے، وہ غریب آیا، مسافر آیا، چندے والے آئے، 50 روپے، گویا کہ ہم نے مال کا 10واں حصہ خرچ کر دیا۔ اور ایک آدمی جس کی انکم 10,000 روپے روزانہ کی، وہ 100 روپے دے رہا ہے، 500 روپے رہا ہے، تو اس نے تو 10واں پکڑ گیا، 100واں حصہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے پاس 10 کا نوٹ پڑا ہوا ہے، کوئی غریب آیا، ہم نے 2 روپے دے دیے، لو جی۔ تو بھائی یہ دوستوں بزرگوں، غریبوں کے واسطے بھی ہے، مالداروں کے واسطے بھی ہے۔ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں، غریب لوگ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کریں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جس درجے کا مال دے رکھا، جتنی استطاعت دے رکھی ہے، خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا۔ لن تبور کا جملہ آتا ہے، لن تبور، اس کے ساتھ دھوکہ دھڑی نہیں ہونے والی ہے، نہ دنیا میں ہوگی دھوکہ دھڑی۔ دنیا والوں کے ساتھ ہم مال اگر ہم لگا رہے ہیں اور بزنس پارٹنرشپ میں کر رہے ہیں، دنیا والے ہمیں دھوکہ دے دیں گے، لاس ہو سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے، دھوکہ مل سکتا ہے۔ لن تبور کا جملہ آتا ہے قرآن کریم میں، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو۔ 1 روپیہ آپ اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ میں لگائیے، پیسہ خرچ کریے دین کے کاموں میں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے برکت کے ساتھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ جمع کرے۔ بلکہ بعض لوگ حسرت کریں گے، کاش میں سارا مال خیر کے کاموں میں خرچ کر دیتا اور اس کا بہتر بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں نصیب فرماتا۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، مال جو پاک ہوتا ہے اور مال میں جو بڑھوتری ہوتی ہے، مال میں جو برکت ہوتی ہے، اور مال جو حادثوں سے، حوادثات سے، بیماریوں سے، ایکسیڈنٹ سے، پولیس کیس سے جو مال محفوظ رہتا ہے، وہ مال محفوظ رہتا ہے جس کی زکوٰۃ نکلتی ہے، جس مال سے صدقہ خیرات نکلتا ہے۔ جو آدمی صدقہ خیرات کثرت سے نکالے گا، ہر بلا مصیبت آفت سے وہ محفوظ رہے گا۔ بلکہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے، آدمی سب سے پہلے صدقے کے ذریعے سے ابتدا کرے دن کی۔ جیسے دن شروع ہوا، اس نے سب سے پہلے 10 20 50 روپے اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکال دیا، اس کے سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ پورے دن مدد فرمائیں گے، اور جو بھی وہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے، کیونکہ اس نے صدقے کے ذریعے سے دن کی ابتدا کی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث کے اندر آتا ہے، صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتے ہیں، حادثے کی موت سے بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صدقے خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں اللہ تعالیٰ برکت نصیب فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا اگر غصہ ٹھنڈا کرنا، مثال کے طور ہم نے جھوٹ بول دیا، ہم سے چوری ہو گئی، ہم سے کوئی بڑا گناہ ہو گیا، ہم سے نماز چھوٹ گئی، برائے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے صدقہ سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ اس لیے بھائی دوستوں مجھے وہ صدقہ کثرت سے نکالا جائے۔ مسجد، مدرسہ، جب بھی کوئی خیر کا کام آ جائے، اس میں ہم اپنے جوہر دکھائیں، اپنی صلاحیتیں دکھائیں، اپنی استطاعت دکھائیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیں۔ دنیا کی چیزوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں لیں گے نام و نمود کے واسطے، نام و نمود پر بھی پکڑ ہوگی، اور جو مال ہم نے خرچ کیا ہے اس پر بھی ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی یہاں جواب دہی دینا پڑے گی۔ اور خیر کے کاموں میں خرچ کریں گے تو دنیا میں صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، مال میں بڑھوتری ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ہر روپے کا، ہر خیرات و صدقات کا اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ ہمیں نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔